الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اس بے انصاف خطیب سے کہنا چاہیے کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا ہم کو حکم دیا گیا ہے اور ان کے بغض و ایذا کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور حضرات شیخین رضوان اللہ علیہم اجمعین اکابر صحابہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، لا محالہ محبت و مودت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے حضرت حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اقارب و رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا مطالبہ تو میں کرتا ہوں، اس کے علاوہ اپنی تبلیغ و رہنمائی پر کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب اور دوستوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنا لینا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے در حقیقت اس کو مجھ سے محبت ہے، جس کے باعث ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے در حقیقت اس کو مجھ سے بغض ہے، جس کے سبب ان سے بغض رکھتا ہے۔ جو ان کو تکلیف دیتا ہے وہ در حقیقت مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ خدا کو تکلیف دیتا ہے، اور جو خدا کو تکلیف دے لا محالہ خداوند عالم اس کو پکڑ لے گا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ابتداء اسلام سے اس وقت تک ہندوستان میں اس قسم کا گل کھلا ہو۔ بہت ممکن ہے کہ اس معاملے سے تمام شہر متہم ہو جائے، بلکہ پورے ہندوستان سے اعتماد اٹھ جائے۔ سلطان وقت سنی اور حنفی المذہب ہے، اس کے زمانے میں اس قسم کی بدعت در حقیقت بہت بڑی جرت ہے، بلکہ در حقیقت سلطان وقت سے منازعت اور اولی الامر کی اطاعت سے بغاوت ہے۔ چند سطر بعد اس خبر و حشت انگیز نے میرے اندر جوش پیدا کر دیا، میری رگ فاروقی پھڑکنے لگی، چنانچہ یہ چند جملے لکھ دیے ہیں۔ اقتدار شیعہ۔ اس زمانے میں اس بد اندیش جماعت نے بہت زیادہ غلبہ حاصل کر لیا ہے اور اطراف و جوانب میں پھیل پڑی ہے۔ مکتوبات شریفہ کے بیشتر حصہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فضائل، مشاجرات صحابہ کے متعلق عجیب و غریب مباحث اور اعتراضات روافض کے محققانہ رد و قدح سے پر ہے۔ ہر ایک مکتوب شریف کا مطالبہ ہے کہ شاندار ماضی کے لیے اس کو منتخب کیا جائے، مگر تنگی اوراق اس سے زائد کی اجازت نہیں دیتی۔ ذبیحہ گاؤ۔ مکتوب نمبر 81 جلد اول بنام لالا بیگ میں ضمناً تحریر ہے۔ ہندوستان میں ذبیحہ گاؤ اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے۔ بہت ممکن ہے کفار ہند جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں، مگر گائے ذبح کرانے پر ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ مشرق و مغرب کی بعید ترین مسافت اور ہمت مجددانہ۔ تقریباً 150 صفحات کے مطالعے کی آپ زحمت برداشت کر چکے، اکبر کی کہانی سنی، دین الہی کی تصویر دیکھی، جہانگیر کی مجذوبانہ مذہبیت سامنے آئی، جہانگیر کے دامن رجحان و جذبات پر اکبری ماحول اور نور جہاں کی فسوں کاریوں کے دھبے بھی ملاحظہ سے گزرے۔ اس طویل سرگزشت اور روداد کے بعد حضرت مجدد صاحب کے پاکیزہ نظریات اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سانچوں میں ڈھلے ہوئے آپ کے ارشادات سے بھی آپ فیضیاب ہوئے۔ اس تفصیل و تطویل کا مقصد یہ تھا کہ مسافت کی ابتدا اور انتہا کا اندازہ ہو سکے۔ ایک طرف ملحدانہ تصورات و جذبات کے اندھیریاں ہیں، دوسری جانب حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کے جذبات و تصورات کے مقدس انوار۔ ان دونوں میں بود ہے جتنا مشرق اور مغرب میں۔ بود مسافت کے علاوہ ایک طرف فقر و فاقہ، بے چارگی اور بے مانگی ہے، اور دوسری جانب شاہنشانہ شان و شوکت اور بے پناہ عظمت و اقتدار۔ یہ ایسا نشیب و فراز ہے جس نے نہ صرف منزل کو بعید سے بعید تر کر دیا ہے، بلکہ اتنا پرخطر بنا دیا ہے
کہ ایک قدم پر اس ہمت مردانہ اور جذبہ والیانہ کی ضرورت ہے جو نہنگ اجل کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کر سکے اور ہنستے کھیلتے موت کی گھاٹی پھاند سکے۔ بے شک یہ بھی ایک خدمت تھی کہ نمائشی درویشوں اور علماء سوء کے مقابلے میں اصلاحی محاذ قائم کیا جاتا۔ اس پر بھی حامی سنت، قامع بدعت، مجاہد ملت جیسے القاب حاصل ہو سکتے تھے، مگر جب نظریہ یہ ہو بادشاہ کو عالم سے وہی نسبت ہے جو دل کو بدن سے، اگر دل ٹھیک ہے بدن ٹھیک، اور اگر دل بگڑا ہوا ہے تو سارا بدن بگڑا ہوا، لہذا بادشاہ کی درستی میں سارے عالم کی درستی ہے اور اس کی خرابی میں سارے عالم کی خرابی۔ مکتوب نمبر 47 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65۔ اس نظریے کے ساتھ ہمت عالی یہ ہے، ایک بہت بڑا کارخانہ میرے حوالے فرمایا گیا ہے، پیری مریدی کے واسطے مجھ کو نہیں پیدا کیا گیا، تکمیل و ارشاد میری پیدائش کا مقصود نہیں، ایک دوسرا ہی معاملہ ہے اور دوسرا کارخانہ ہے جو میرے سپرد ہوا ہے۔ اس ضمن میں جو کوئی مناسبت رکھے گا فیض پالے گا، ورنہ نہیں۔ اس کارخانہ عظیم کے مقابلے پر تکمیل و ارشاد ایسا ہے جیسا راستے کی گری پڑی چیز۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت ان کے باطنی معاملات کی نسبت یہی حکم رکھتی ہے۔ ہر چند منصب نبوت ختم ہو گیا ہے، مگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے کامل متبعین کو وارث انبیاء ہونے کی حیثیت سے نبوت کے کمالات و خصائص میں حصہ مل جایا کرتا ہے۔ اس کارخانہ عظیم کے ایک حصے کی توضیح اس ارشاد سے ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ احرار قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے، اگر میں پیر بنوں تو دنیا میں کسی پیر کو مرید نہ ملے، لیکن ایک دوسرے کام کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی ترویج شریعت اور تائید ملت۔ چنانچہ حضرت موصوف بادشاہوں کی مجالس میں جاتے تھے اور اپنے تصرف سے ان کو مطیع فرماتے اور ان کے ذریعے شریعت کی ترویج کرتے تھے۔ بہرحال جب نظر اس پر ہو جو عالم ظاہری کے نظام میں قلب کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو شہنشاہ گیتی پناہ، جہانگیر و جہاں دار کہا جاتا ہے، تو صرف خانقاہوں کی اصلاح اور علماء سوء سے مجادلہ اور مناظرے پر قناعت کس طرح ہو سکتی تھی؟ اور ہما بلند پرواز کے لیے تو بہت ہی بلند آشیانے کی ضرورت تھی۔ یہی تھی کوہ استقلال و استقامت کی وہ چوٹی جس پر مجددیت کی تعمیر ہوئی۔ ترتیب عمل اور طریقہ کار۔ پہلے تحریر ہو چکا ہے کہ 17 سال کی عمر میں آپ علوم ظاہری سے فارغ ہو کر والد ماجد سے سلسلہ چشتیہ میں نسبت بھی حاصل کر چکے تھے۔ تحصیل علم کے بعد آپ آگرہ تشریف لے گئے اور بسلسلہ درس و تدریس چند سال آگرہ میں قیام کیا۔ وہاں آپ کے حلقہ درس نے بہت جلد اتنی شہرت پالی کہ ابو الفضل اور فیضی جیسے اپنے زمانے کے مشہور اور خود پسند ماہرین منطق و فلسفہ بھی آپ کی زیارت کے مشتاق ہوئے۔ اسی دوران قیام میں رد شیعہ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ رسالہ تحلیلیہ وغیرہ اسی دوران میں تحریر فرمایا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ ملاقات میں پیش قدمی کس طرف سے ہوئی۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ ابو الفضل اور فیضی سے تعلقات قائم ہو گئے جو اکبری فتنے کے ہیرو تھے۔ ابو الفضل منطق اور فلسفے کا عاشق تھا۔ ایک مرتبہ فلاسفہ کی تعریف اس طرح کی کہ علماء ملت کی اس سے توہین ہوتی تھی۔ مجدد صاحب سے برداشت نہ ہو سکا اور فرمایا، امام غزالی جو ابتدا میں اعلیٰ درجے کے منطقی بھی اور فلسفی تھے، اپنے رسالے المنقذ من الضلال میں تحریر فرماتے ہیں، حکماء اور اطباء کے جملہ علوم انبیاء کی تعلیمات سے سرقہ کیے گئے ہیں۔ جواب میں سنجیدہ تردید کے بجائے ابو الفضل برہم ہو گیا اور اس نے امام غزالی کو سخت و سست کہنا شروع کر دیا۔ حضرت مجدد صاحب خفا ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرما دیا، اگر اہل علم کی صحبت کا ذوق رکھتے ہو تو علماء کی توہین سے زبان روکو۔ مجدد صاحب اس وقت تو چلے گئے، مگر بعد میں ابو الفضل نے معذرت کی اور سلسلہ ملاقات پھر جاری ہو گیا۔ یہی زمانہ تھا جب کہ فیضی اپنی بے نقط تفسیر سواتیہ الہام لکھ رہا تھا۔ مشہور ہے کہ اس تفسیر میں حضرت کی امداد بھی شریک تھی۔ انہی دنوں کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ عید کے چاند میں اختلاف ہو رہا تھا۔
شرعی ثبوت سے پہلے ہی اکبر نے عید کا اعلان کر کے لوگوں کے روزے توڑوا دیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مجدد صاحب اسی روز ابو الفضل سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو الفضل کو معلوم ہوا کہ حضرت روزے سے ہیں۔ اس نے وجہ دریافت کی۔ مجدد صاحب نے فرمایا چاند کے متعلق اب تک شرعی شہادت مہیا نہیں ہوئی ہے۔ ابو الفضل نے کہا بادشاہ نے خود چاند دیکھا ہے۔ مجدد صاحب نے بے ساختہ فرما دیا بادشاہ بے دین است اعتبار ندارد، بادشاہ بے دین ہے اس کا اعتبار نہیں۔ ابو الفضل خفیف سا ہو کر رہ گیا۔ پھر بھی اس نے پانی کا پیالہ اٹھا کر آپ کے منہ سے لگا دیا، لیکن آپ نے ہاتھ جھٹک دیا اور اسی وقت غصے میں قیام گاہ پر تشریف لے آئے اور کہلا بھیجا کہ اہل علم سے ملاقات کے لیے احترام شرط ہے۔ ابو الفضل کو ندامت ہوئی اور عذر و معذرت کے بعد سلسلہ ملاقات جاری ہو گیا۔ بہرحال یہ کہنا تو دشوار ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ اس وقت اسی نظریہ اصلاح کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آگرہ کے اس قیام سے آپ کو ان تمام سرچشموں کا علم ہو گیا جن سے اکبری فتنے کی نہریں نکل رہی تھی۔ یہ ممکن تھا کہ آپ ابتدا ہی سے انقلاب سلطنت کی صورت میں سوچتے اور کامیابی کی جد و جہد کرتے، مگر آپ کو اپنے لیے سلطنت مطلوب نہ تھی، دوسرے کو سلطان بنانے میں وہی دشواری درپیش ہوتی۔ اس لیے انقلاب سلطنت کے بجائے نظریات سلطنت کی تبدیلی کو آپ نے زیادہ مفید تصور کیا، اور در حقیقت گورنمنٹ یا حکومت سے حقیقی تصادم یہی تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔